اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں سید حسن کاظمی آج ایک شخصیت کا تعارف بھی کراؤں گا اور ان سے حاصل کیے ہوئے علم کا بھی سمری تھوڑی سی سناؤں گا۔ شہر اورنگ آباد میں ایک مسجد معصومین جو یہاں پر ایک واحد مسجد ہے شیعوں کی، اس کے امام جمعہ اور جماعت سید فردوس مہدی نقوی صاحب ہیں۔ یہ فیض آباد کے رہنے والے ہیں، جو ایودھیا جو ہے وہاں ہے، اور یہ جب مجلس بھی پڑھتے ہیں یا جمعے کا خطبہ دیتے ہیں، ان کی کچھ خصوصیات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب انہوں جمعے کے خطبے میں جو آیت بطور عنوان استعمال کرتے ہیں، اس سورے کے بارے میں پہلے بتا دیتے ہیں کہ اس سورے کی تلاوت سے کیا کیا فائدے ہیں اور اس سورے کی خصوصیت کیا ہے۔ اسی میں ایک سورہ ملک تھا، جس کے بارے میں ابھی 1 نومبر کو، اس سے پہلے بھی انہوں نے سنایا تھا، اس کے مفادات اور اس کے فائدے بتائے تھے، اور ابھی پوری سورے کی جو سورہ ملک 67 نمبر کا سورہ ہے، 8، 9، 10 یہ 3 آیتوں کے سلسلے میں پورا جو ہے تو اپنا خطبہ تھا، بہت تفصیلی خطبہ تھا اور بہت خاص خطبہ تھا۔ پہلے میں جو ہے تو ان آیتوں کا ترجمہ سنا دیتا ہوں۔ وہ سورہ ملک کی آیتیں ہیں 8، 9، 10۔ یہ سنیے آپ، ان آیتوں کا ترجمہ سنا دیتا ہوں میں آپ کو۔ یہ ہے یعنی جب بھی جہنم کے اندر کی بات چیت چل رہی ہے کہ بلکہ یہ آیت نمبر 8ویں ہے، بلکہ قریب ہوگا جوش کی شدت سے پھٹ پڑے جب بھی اس میں کسی گروہ کو ڈالا جائے گا کائک میں، جہنم میں، تو اس کے داروغہ، وہاں جو داروغہ رہیں گے جہنم کے، ان سے پوچھیں گے، کن سے؟ یہ جہنم میں جو گر رہے ہیں ان سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ اس کے بعد 9ویں آیت میں ہے، تو وہ کہیں گے آیا تو تھا لیکن ہم نے اسے جھٹلا دیا اور یہ کہہ دیا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، تم لوگ خود بڑی گمراہی میں مبتلا ہو۔ کس کو؟ ڈرانے والے کو۔ یہ اس لینگویج میں لوگوں نے جواب دیا، اور پھر کہیں گے اگر ہم بات سن لیتے اور سمجھتے ہوتے تو آج جہنم والوں میں نہ ہوتے۔ یہ جو ہے تو کون کہنے والے ہیں؟ یہ جو ہے ہمارے جہنم میں رہنے والے لوگ بتائیں گے کہ ہمارے پاس جو ہے آیا تھا اور ہم نے اس کو جھٹلا دیا۔ اگر ہم انہیں جھٹلاتے تو ہمارے کو جو ہے یہ جہنم میں رہنے کا، عذاب میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، نہ صرف انبیاء کو بھیجا، اس کے ساتھ جو تو آپ کے اندر کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ وہ آپ کو خود گائیڈ کرتی ہیں۔ سب سے پہلے برائی سے روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو چیز دیا وہ ہے عقل۔ یہ نمبر 1 چیز ہے، عقل۔ ہر برے کام کی طرف جب آپ کو رغبت ہوتی ہے تو آپ کی عقل اس کی جو تو برائی آپ کو اطلاع دے دیتی کہ یہ برا ہے اور یہ برا نہیں کرنا چاہیے۔ اب عقل سبھی کے پاس ہے، سب کرتے، مگر پھر کیوں برائی ہوتی ہے؟ اب اس کے بعد جو تو مولانا نے جو بتایا، ہمارے فردوس مولانا نے اس کے بعد بتایا کہ عقل ہونے کے باوجود برائی کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے پاس علم نہیں رہتا۔ علم ہوتا تو عقل
وہ تفریق نہیں کر سکتی کہ یہ برا، علم بتاتا کہ یہ چیز بری ہے، یہ چیز اچھی ہے. تو عقل کے بعد علم ہونا بھی ضروری ہے. عقل اور علم ہونے کے بعد انسان جو تو سمجھ جاتا کہ یہ برا ہے اور اس پہ عمل نہیں کرنا ہے. یہ ہو گیا، عقل ہے، علم ہے، پھر بھی انسان برائی کرتا. تو یہ تیسری چیز کیا ہے مانو؟ ضمیر. یہ ضمیر کیا ہے؟ کانشیس. اس کو قرآن شریف میں جو ہے نفس لوامہ کہا گیا. یہ نفس لوامہ کیا کرتا ہے؟ ہیمرنگ کرتا ہے، یہ بری ہے، یہ مت جاؤ، ادھر مت جاؤ، ادھر مت جاؤ. یہ نفس لوامہ. یہ اب ہمارے عام زبان میں اپن ضمیر کی آواز جو بولتے ہیں نا، ضمیر کی. تو یہ جو تو تیسری بات ہے جو آپ کو برائی سے روکتی ہے. ہاں، یہ میں جو تو مولانا جو بہت تفصیلی بتائے ہیں اس کا جو مختصر سا آپ کو سمری بتا رہا ہوں، ذرا آپ کے ذہنوں میں آ جائے اس لیے. ورنہ آپ کو ان کا خطبہ جو ہے تو المختار چینل جو ہے تو یوٹیوب چینل، ہاں، اس کو آپ جو ہے تو میں اس کا لنک بھی آپ کو بھیج دوں گا. آپ اس لنک پہ وہ قریب پورا خطبہ جو 45 منٹ کا ہے شاید تقریباً، وہ آپ سنیں تو پوری تفصیل معلوم ہے. یہ تیسری بات کے بعد کیا ہوا کہ عقل بھی ہے، علم بھی ہے، کانشیس بھی ہے، سب ہے، پھر بھی انسان غلطی کیوں کرتا کہ اس پہ کوئی گرفت نہیں. اب جیسا بولتے ہیں بھائی سعودی میں ہاتھ کاٹ دیتے اس لیے چوری نہیں ہوتی، فلاں نہیں ہے. تو چوتھی چیز ہے قانون. قانون اگر آدمی کیا ہے، قانون بھی انسان کو روکتا غلط کام سے. فتوے رہتے، یہ رہتے، پھر بھی جو تو لوگ غلط حرکت کرتے. ہاں، اب خامنئی صاحب کا فتویٰ ہو، سیستانی صاحب کا فتویٰ ہو، کئی باتوں میں جو تو ان کے فالوورز کو جو ہے اس کو اس پہ عمل نہیں کرتے. ہاں، مانتے ہیں ان کو مر جا، مگر نہیں کرتے عمل. تو اس جگہ جہاں حکومت اسلامی ہے جیسا ایران ہے، اگر نہ کرے تو قانون ان کی گرفت میں لے سکتا ہے. تو یہاں کیا ہے، قانون ایک چوتھی چیز ہے جو انسان کو برائی سے روکنے کے لیے مدد کرتا ہے. اب ہو گئے یہ 4 چیزیں ہو گئی. عقل ہو گئی، علم ہوا، ضمیر ہوا اور قانون. ان 4 چیزیں ہونے کے باوجود بھی جو ہے تو کیا ہوتا ہے، انسان غلط حرکت کرتا ہے. اس کو عقل بھی ہے، اس کو یہ بھی ہے، ہاں، علم بھی لے لیا انہیں، اس کا ضمیر بھی اس کو ہیمر کر رہا ہے، اس کو قانون بھی گرفت کر رہا ہے، مگر پھر بھی جو ہے چور چوری کرے گا. اب برا کام جھوٹ بولنا ہے، بولے گا اسے. وہاں کیا ہے معلوم، اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہے. بچپن سے اگر جھوٹ بولنے سے روکا جائے، بچپن سے جو ہے تو چوری کرنے سے روکا جائے، بچپن سے، تو یہ تربیت جو ہے تو 5ویں چیز اچھی ہے. تربیت بھی جو تو ان چیزوں کے ساتھ تربیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے. یہ 3 باتیں ہو گئیں. یہ جو تو پوری کی عقل، علم، ضمیر، قانون اور تربیت. اب اس کے بعد کیا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر. اس کے لیے کیا ہے، ہماری قوم میں اچھے لوگ رہتے ہیں اور وہ یہ بتاتے رہتے، دیکھو یہ بات اچھی ہے. ہاں، وہ جو اچھائی کی تعلیم دینے والے ہیں اچھے، ان کی بات بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر قوم میں رہے اور اس پہ عمل کرتے رہیں، خود بھی عمل کرتے رہیں، تو انسان برائی کی طرف نہیں جاتا. یہ باتیں جو تو 6 اور 7ویں ہیں. اور 8ویں بات جو ہوتی ہے اس کے باوجود بھی ہوتا ہے تو ایمان. اگر ایمان ہے تو یہ سب ایمان نہیں ہے تو یہ ساری باتیں بازو رہ جاتی اور انسان جو ہے تو پھر وہ کر دیتا ہے، غلط حرکت کر دیتا ہے. اب ایمان میں بھی 2 چیزیں بتائے ہیں. ایمان ایک جو ہے تو عقل تک آ کے رک جاتا، اور ایک جو ہے تو ایمان عقل سے دل تک اتر جاتا ہے. اور جب دل میں اتر جاتا ہے تو یقین پیدا ہو جاتا ہے، وہ بات کے بارے میں انہیں بالکل کر ہی نہیں سکتا. اب اس کی مثال انہوں نے یہی دی کہ بھئی جو دشمن تھے مولا کائنات کے امام حسین السلام کے، ان کے پاس عقل بھی تھی، وہ جانتے تھے کیا ہے امام حسین. ان کے پاس علم بھی تھا، ان کا ضمیر بھی بتا رہا تھا کہ غلط ہے.
ہاں قانونی جو تو اسلام کی شریعت بھی ان کو روک سکتی تھی ان کو، مگر ایک تو تربیت، اس کے بعد جو ہے تو ان کا جو تھا ایمان کی کمی تھی، جو انہوں نے جو ہے تو بڑے بڑے اقدام کرے۔ اب اس کے بعد جو ہے تو وہی بتایا نا، میں ایمان عقل تک پہنچا لیکن دل میں نہیں ہوا، دل میں اگر چلے جائے تو یقین ہو جاتا اچھی بات کے بارے میں، ایسا یقین ہو جاتا کہ انہیں سولی پہ بھی چڑھ گیا تو وہ اپنے اس سے ہٹتا نہیں۔ اب اس کے بارے میں جو مولانا نے ایک آیت سورہ عنکبوت کی جو بتائے، وہ سورہ عنکبوت کی آیت میں جو ہے بتایا گیا ہے، جو سورہ نمبر دیکھیے آپ، میں بتاتا ہوں آپ کو، وہ سورہ 29 نمبر کا سورہ ہے۔ ہاں اس میں جو آیت ہے وہ آیت ہے کہ 61 نمبر کی آیت ہے۔ اب یہ کیا ہوگا نا، یہ جہنمیوں سے جب یہ پوچھا جائے گا کہ بھئی اگر آپ ان سے پوچھیں اللہ تعالیٰ کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، اور آفتاب و مہتاب کو کس نے مسخر کیا ہے، تو فوراً کہیں گے کہ اللہ، تو یہ کدھر بہہ کے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی کافر بھی جو ہے تو اللہ پہ وہ کرتا ہے، اس کے دماغ اور اس کے ایمان نے یہاں تک لایا مگر دل کی طرف نہیں گیا، اس لیے جو ہے تو وہ کفر میں مبتلا ہے۔ یہ سب باتیں اگر آپ غور کریں، یہی میں بتانا چاہ رہا تھا کہ جناب فردوس مہدی نقوی صاحب کا یہ خطبہ سنیے، اور مجالس وغیرہ بھی ان کی جو ہے تو بہت ہی معلومات رہتی ہیں۔ آپ اس کو سبسکرائب کریے، ہمارے جناب مختار المختار چینل، یوٹیوب چینل اورنگ آباد یہ لکھیے، اور اس میں جو ہے تو ان کی مجالس وغیرہ اور خطبات ملیں گے۔ اب تک کہ 34واں یا 35واں خطبہ تھا، آپ ضرور اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، اور دعا کیجیے کہ ان جیسے علماء کا وجود ہمارے لیے فائدہ مند ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد۔